بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرب نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 21 جون تک حالات معمول پر آ سکتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اگر سعودی عرب کے تمام علاقوں میں شہری اور مقیم غیر ملکیوں نے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پوری طرح سے پابندی کی تو 21 جون تک حالات معمول پر آ سکتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان سے پریس بریفنگ میں پوچھا گیا کہ 21 جون تک سعودی عرب میں حالات معمول پر آ جائیں گے۔ ترجمان نے بتایا کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں صحت منصوبہ توقع کے عین مطابق کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مئی میں انفیکشن کی شرح 1 سے بھی کم ہو گئی تھی، تاہم حالیہ دنوں میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کے ساتھ ملنے جلنے سے وائرس پھیل رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو ہم احتیاط کے ساتھ روزمرہ زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ اس سے وائرس کی پھیلاؤ کی شرح بھی کم ہو جائے گی اور مطلوبہ نتائج میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ وزارت صحت نے نئی موبائل ایپ کا بھی اجرا کیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے قریب کیسز کے بارے میں مطلع کیا جا سکے۔ وزارت کی جانب سے آگاہی پیغام کے حوالے سے نئی مہم بھی شروع کی گئی ہے، جسے ہمیں آپ کا خیال ہے کا عنوان دیا گیا ہے۔ متعدد پیشوں میں غیر ملکیوں کی موجودگی پر جواب طلب۔ سعودی مجلس شورا کے ارکان نے اجلاس کے دوران وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود سے دکانوں اور متعدد پیشوں میں غیر ملکیوں کی مسلسل موجودگی پر جواب طلب کر لیا۔ شورا کا ویڈیو اجلاس پیر کو صدر شیخ ڈاکٹر عبداللہ بن محمد ال شیخ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ادارے SPA کے مطابق ارکان شورا نے پچھلے مالی سال سے متعلق وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کی رپورٹ پر اپنے اعتراضات سے متعلق نوجوانوں، خاندان اور سماجی امور کی کمیٹی کا نقطہ نظر سنا تھا۔ ارکان شورا نے وزارت افرادی قوت سے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دکانوں اور تجارتی سرگرمی اور متعدد پیشوں میں ابھی تک غیر ملکی کارکنان ملازمتیں کر رہے ہیں۔ شورا نے اس بات کا بھی جواب طلب کیا ہے کہ معمولی نوعیت کے پیشوں میں غیر ملکی نگران برقرار رکھنے کی کیا وجہ ہے، آخر کار ان کی جگہ سعودی شہریوں کی تقرری کیوں نہیں کی جا رہی۔ مجلس شورا نے وزارت افرادی قوت کو ہدایت کی ہے کہ وہ لیبر مارکیٹ کے چیلنجوں سے نمٹنے اور لیبر مارکیٹ کے فروغ کے لیے مناسب موضوع حل اپنانے کی خاطر تاجروں، صنعتکاروں، کارکنان اور حکومتی اداروں کے ساتھ سماجی مکالمے بڑے پیمانے پر کرے۔ شورا نے ہدایات جاری کی ہے کہ عسکری صنعتوں کا قومی ادارہ عسکری صنعتی ٹیکنالوجی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے یونیورسٹیوں اور ریسرچ سینٹر کے ساتھ تعاون کا دائرہ بڑھائیں۔ شورا نے اجلاس میں ایک فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کا قومی ادارہ سائبر کرائمز کو قابو کرنے کے اور قومی بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ شورا نے اصلاحی مراکز اور وسیقہ نوسی کے اداروں میں خواتین کے لیے متعدد اسامیہ مختص کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ مجلس شورا نے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود سے کہا ہے کہ اقامہ بنواتے وقت گھریلو عملے کی ذہنی صحت کا معائنہ بھی ضروری قرار دیا جائے۔ ذہنی صحت کے معائنے کی مثبت رپورٹ کے بغیر گھریلو عملے کا اقامہ بننے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور سعودی عرب سے پاکستان واپس جانے کے لیے ٹکٹ کہاں سے ملے گی؟ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے پاکستان آنے کے لیے ٹکٹس اب براہ راست پاکستان کی قومی ایئر لائن سے خریدی جا سکے گی۔ انہوں نے اس بارے میں پیر کو ٹویٹ کی، جس میں بتایا کہ PIA کے ایک ہی دام میں ٹکٹس فروخت کرے گی اور مسافروں کا مزید استحصال برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے زیادہ کرایہ وصول کرتا ہے تو شکایات درج کرانے کے لیے ان نمبرز اور ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں۔ دوسری جانب سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے نے ویزا سروس کے علاوہ اپنے تمام قونصلر خدمات مکمل طور پر بحال کر دی ہیں۔ ان خدمات میں پاسپورٹ، شناختی کارڈ، دستاویزات کی تصدیق اور کمیونٹی ویلفیئر سے متعلق تمام سروس شامل ہیں۔ اور سعودی عرب کی مزید ڈیلی نیوز اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، و السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔